بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح فقیر اپنے کسی بزرگ کو ریڑھی پر یا ویل چیئر پر بٹھا کر صرف مانگنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، میاں نواز شریف کو صرف اور صرف اب اسی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بات نصرت جاوید صاحب نے ٹی وی پر کہی تھی۔ بات بالکل درست نظر آتی ہے، کیونکہ کئی مہینے کے بعد نواز شریف کو سامنے لایا جاتا ہے اور ایسی ایک دکھاوا کیا جاتا ہے ان کا دل بہلانے کے لیے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ارریلیونٹ جو شخص ہیں بطور سیاسی رہنما کے، وہ میاں نواز شریف ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری میں کسی جماعت کا کوئی سربراہ جو اتنی دفعہ وزیر اعظم بھی رہا ہو، اتنا ارریلیونٹ کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور نظر آیا انہوں نے جب خطاب کیا آج ایک تقریب میں، جو تقریب نظر آ رہا تھا صرف اس لیے سجائی گئی ہے ان کا دل بہلانے کے لیے، اپنے لوگ بلا کر تھوڑے نعرے لگوا دیں گے، میاں صاحب خوش ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ وہ باہر جانا چاہتے تھے، ان کو نہیں جانے دیا جا رہا، تو اب ان کا دل بھی تو بہلانا ہے کہ کوئی نہیں میاں صاحب آپ پر ابھی قدغنے ہیں، کیونکہ ابھی میاں صاحب کو روکا گیا ہے کہ ابھی سیاہی ملی جانی ہے، ابھی یہ جو گندے کام کروانے ہیں اس میں آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسی چل جائیں، کالک ملنی پڑے گی۔ اور بلاول صاحب تو ویسے ہی آگے آگے اس میں آئینی ترمیم کروا کر آپ جائیے گا، یہ ٹاسک ملا ہوا ہے۔ تو اب یہ خبر آئی ہے کہ، اور یہ جنگ میں لگی ہے خبر کہ میاں نواز شریف صاحب نے اسی ہفتے جانا تھا اور وہ مؤخر کر چکے ہیں اپنا جانا، کیونکہ یہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہے۔ اور خبر میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ خبر لکھی ہوئی ہے، پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ فیصلہ سنا دیں گے کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے، ضمیر فروشی ہے، یہ کریں آپ، یہ سب جائز ہے۔ یہ گندی گھٹیا سیاست، بد اخلاقی کی سیاست، جہاں منڈیاں لگتی ہیں چھانگا مانگا، یہ تو میاں نواز شریف کے لیے بڑا مشہور ہے اور پیپلز پارٹیز پر چیختی تھی۔ اب دونوں مل کر سندھ ہاؤس پنجاب ہاؤس سے چلا رہے ہیں۔ تو جناب میاں نواز شریف صاحب نے جو خطاب کیا اس میں نظر آ رہا تھا کہ وہ بڑے مایوس اور بڑے بے چین ہیں۔ انہوں نے سارے پاکستانیوں کو برا بھلا کہہ دیا کہ پاکستانیوں تمہارا قصور ہے، میرے لیے نہیں نکلے، کیونکہ آج وہ حسد ہوس کا شکار تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، عمران خان کے لیے پورا ملک نکل آیا ہے، ہر شہر میں اتنے لوگ نکل آئے ہیں، جس پر مریم صاحبہ جو ہیں ان کو ہی کہا جاتا ہے مریم صاحبہ کمال ہے، آپ زبردست ہیں، کہتی ہیں 2 لوگ نکلے 5 لوگ نکلے، آپ نے 2-5 لوگوں کے لیے سینکڑوں کنٹینر لگا دیے، آپ نے ہزاروں پولیس والے لگا دیے 2-5 لوگوں کے لیے۔ اور جو ویڈیو سامنے آئی ہے، اتنی ویڈیوز ہیں، بزرگوں کو نہیں چھوڑا گیا، عورتوں کو، کسی کو نہیں بخشا گیا، شیلنگ کی گئی، ڈنڈے برسائے گئے۔ یہ بھی ویڈیوز ہیں کہ کئی مظاہرین کے ہتھے چڑھ گئے پولیس والے، اور مظاہرین نے ہی مل کر بچایا ان کو، پولیس والوں کو، یہ بھی ہیں۔ یعنی جب پولیس والوں کے ہتھے کوئی چڑھ جاتا تھا یہ تحریک انصاف کا کوئی شخص، تو مار مار کے اس کو ڈنڈے مار کے اس کا برا حال کر دیا۔ لیکن دوسری طرف جب کوئی اس طرح پولیس والا پکڑا جاتا تھا تو خود ہی مظاہرین اس کو چھڑواتے تھے، یہ فرق نظر آ رہا تھا۔ اچھا، ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی رکشے میں بیٹھا ہوا ہے ایسی سائڈ پر، کسی گلی میں، چھوٹی سی گلی میں، کوئی اس طرح شٹر اس نے آدھا بند کیا ہوا ہے دکان کے باہر بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں تو مظاہرہ ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، کیا دکانداری ہونی ہے، کیا کچھ ہونا ہے۔ تو وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے اور کچھ اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں گلی میں، چھوٹی سی گلی ہے، چند فٹ کی گلی ہے، یعنی جس میں سے ایک وقت میں گاڑی بھی آمنے سامنے سے نہیں گزر سکتی۔ وہاں پر پولیس والے گھسے ہیں اور ایک پولیس والا پتہ نہیں کوئی دماغی طور پر کیا ہو گیا، شاید کوئی خاص ہی وہ پتہ نہیں شخص تھا اور بڑی اس کو شاید ترقی ملے گی، وہ مارنا شروع ہو گیا ان کو بغیر دیکھے۔ جو شخص ایسے بیٹھا ہے اس کو بھی مار رہا ہے، ان کو بھی مار رہا ہے، اس کے خود ساتھی آئے کہ کیا ہو گیا تمہیں، لیکن ان کو پتا ہے ترقی تو اسی طرح ملنی ہے۔ یہ ویڈیو جب مریم صاحب کو پیش کی جائے گی، دیکھیں ہم نے کس طرح ڈنڈے مارے ہیں، سر پھاڑ دیے لوگوں کے، تو بڑی شاباش ملے گی، کیونکہ 2-4 مریم صاحبہ جو کہہ رہی تھیں وہ یہی دکان کے باہر جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہی بتایا گیا ہوگا بس یہی 2-4 لوگ ہیں۔ حقیقت یہ ہے 2-4 نہیں، ہزاروں لوگ نکلے ہیں، اور ثابت ہو گیا کہ عمران خان جب کہے گا تو ہر شہر میں لوگ نکل سکتے ہیں، اور تسلسل سے نکل رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ نہیں کہ ایک دن نکلے اور اس کے بعد مہینوں، جس طرح میاں نواز شریف صاحب پھر غائب ہو جاتے ہیں، مسلسل نکل رہے ہیں۔ ایک شہر سے احتجاج پھیلتا 3-4 شہروں میں ہو گیا۔ اب علی بن گنڈا پور نے کہا ہے کہ 4 اکتوبر کو حکم ہے عمران خان کا، ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے۔ جس طرح آج بھی سب رکاوٹیں، کنٹینر، سڑکیں بند، شیلنگ، تشدد، سب کے باوجود گرفتاریاں، گھنٹہ گھر فیصل آباد میں لوگ پہنچ گئے، بہاولپور میں لوگ نکل آئے، میاں والی میں لوگ نکلے۔ تو یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان میں۔ یہی نواز شریف صاحب اس لیے کہہ رہے تھے، کہتے ہیں بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو بھی دکھائیں، آڈیوز دکھائیں۔ والد صاحب آڈیو کی بات کرتے ہیں، بیٹی مریم نواز صاحبہ ویڈیو کی بات کرتی ہیں۔ یعنی عمران خان کو جنہوں نے ووٹ دیا، تحریک انصاف کو ووٹ دیا، جو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں پاکستان میں جس جماعت کو، وہ جناب بھیڑ بکریاں ہیں ان کے لوگ، ان کو دکھائیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، فلاں نہیں۔ اور سارے پاکستانی کو برا کہہ دیا کہ جی پاکستانی نکلے کیوں نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے لیے نہیں نکلتے تھے، تو میاں صاحب آپ تو سب سے پہلے باہر بھاگ جاتے تھے، آپ کے لیے کسی نے کیا نکلنا تھا، اس سے پہلے لوگ نکلتے، آپ نکل لیتے تھے باہر۔
اب بھی آپ باہر جانا چاہتے تھے لیکن آپ کو روک لیا گیا ہے. اصل خبر یہ ہے, اصل کہانی ہے کہ نہیں جناب ایسے کیسے آپ جا سکتے ہیں, یہ آئینی ترمیم کا جو گند ہے یہ نہیں, یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا, یہ گند کر کے یہ اپنے سر پہ ڈالنا ہوگا, یہ کالک ملنی ہوگی, یہ سیاہ کام, یہ آئین کی تباہی, یہ عدلیہ کی تباہی, اس کی آزادی ختم کرنا, یہ آپ کو کر کے جانا ہوگا. تو رک جائیں تھوڑا, قاضی صاحب فیصلہ کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیوٹی نبھانی ہے. بلاول صاحب اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. عجیب منطق پیش کیا بلاول نے, ویسے انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا سارا. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ آئینی ترمیم نہ ہو سکی پھر شاید کسی کے بھی کنٹرول میں چیزیں نہ رہیں, یعنی مارشل لاء کی دھمکی دے رہے ہیں. دوسرا کہتے ہیں 25 اکتوبر کے بعد آئینی ترمیم مشکل ہو جائے گی, یعنی خود مان رہے ہیں قاضی فائز صاحب کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کام. وہ اس گندے بدبودار غلیظ نظام کی گارنٹی ہیں بلاول صاحب کی نزدیک اور نون لیگ کے نزدیک کہ وہی یہاں ہیں. تو میاں صاحب آئے, کیسز ختم ہوئے, الیکشن بھی ان کے بعد کروائے قاضی فیصل صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد, اور اس سے پہلے کہ وہ ریٹائر ہو جائیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا, ابھی بھی کانفیڈنس نہیں ہے, ساری طاقت جبر تشدد کے باوجود ابھی بھی کانفیڈنس نہیں ہو. کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ یہ ریٹائر ہو قاضی فیصل نکل جاؤ, کیونکہ ہم نے تو بڑے بڑے کیسز معاف کروا لیے ہوئے. یہ جناب صورتحال ہے. اچھا اب دیکھیے, ایک طرف یہ سارا تشدد جبر اور یہ سب کیا گیا, اور قاضی فیصل صاحب کے لیے وہ اسد اللہ صاحب نے ویڈیو بنائی اور بہت وائرل ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ عدالت کے اندر بھی زمین گرم, باہر بھی گرم, باہر پتلے جلائے جا رہے تھے, اور میں تو الفاظ نہیں بول سکتا جو کچھ کہا جا رہا تھا, ایک قاضی کی زندگی شرمندگی شرمندگی اور گو قاضی کو, لیکن اب بات تو گالیوں سے آگے چلی گئی ہے, پتلے جلا دیے گئے. اور اندر آپ دیکھیے کہ کبھی کسی چیف جسٹس کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ اس کو منہ پر کھڑے ہو کر سینئر وکیل کہے کہ فراڈ ہو تم. علی ظفر جیسا تحمل مزاج آدمی بھی بول اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کیسے کیس سن سکتے ہیں, ہم اعتراض کر رہے ہیں کہ بینچ ہی ٹھیک نہیں ہے, بینچ بنانا ٹھیک نہیں ہے, اور جنہوں نے بینچ بنایا وہ خود بیٹھ کر فیصلہ دیں گے اپنے ہی خلاف. تو انہوں نے کہا جی ہم مسترد کر رہے ہیں, آپ پر ہی تو اعتراض ہے, آپ نے ہی غلط کام کیا, غیر نہیں کام کیا, اس طرح بینچ نہیں بن سکتا. جس نے فیصلہ سنایا وہ جب تک منیب اختر بینچ کا حصہ نہ ہو کیسے کیس چل سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہاں تو امریت ہے, مارشل لاء لگا ہوا ہے, دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. جس طرح سپریم کورٹ چلائی جا رہی ہے, یقین کریں تھڑوں پر اس طرح سے فیصلے نہیں ہوتے, تھڑوں پر اس سے بہتر طریقے سے ہو جاتے ہیں وہاں پر بھی فیصلے گلی محلوں میں. تو سپریم کورٹ کو اور ہی طرح چلایا جا سکتا ہے, چلایا جا رہا ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں تحریک انصاف کے لیے کس طرح مضبوطی ہو رہی ہے. لوگ نکل رہے ہیں, جس پر میاں صاحب کا نظر آ رہا ہے کہ آج خطاب میں وہ بڑا دیکھ کر حسد کر رہے تھے کہ وہی ہمارے لیے کبھی لوگ اس طرح نہیں نکلے, یہ کیا ہے, اس کے لیے اتنا لوگ نکلاتے ہیں, کون ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو جناب اب آپ یہ دیکھیے کہ جماعت اسلامی بھی جا کر تحریک انصاف سے مل گئی ہے, اور جماعت اسلامی کی طرف سے خود امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان گئے, بیرسٹر گوہر سے ملاقات کی, اور اب فیصلہ ہوا ہے کہ آئینی ترمیم پر دونوں کا موقف ایک جیسا ہے, مل کر ہم جد و جہد کریں گے یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف. فضل الرحمان صاحب پہلے ہی ساتھ آ چکے ہیں تحریک انصاف کے, اور مل کر ہی آئینی ترمیم کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. سلمان راجہ ہیں, اور ادھر سے جے یو آئی کے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں کامران مرتضیٰ صاحب, وہ دونوں مل کر آئینی ترمیم کو آگے لائیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ ان کی اپنی بار جہاں سے ان کا تعلق ہے قاضی فیصل کی, وہاں کے بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر نے بلاول بھٹو کے سامنے خطاب کیا ہے, اور ان کو کھری کھری سنائی ہے کہ جی آپ ہمارے رہنما نہیں ہیں جو آپ حرکتیں کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد قاضی فیصل کو ہم 25 اکتوبر کے بعد کسی صورت چیف جسٹس نہیں مانیں گے, یہ بلوچستان ہائی کورٹ بار نے کہہ دیا. اور انہوں نے پاکستان بار جہاں پر موجودہ حکومت کی میجورٹی ہے ان کی تجاویز کو یکسر مسترد کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم تجاویز کوئی نہیں دیتے, کسی صورت ہم آئینی ترمیم کو مانیں گے نہیں, جائے جو کرنا ہے کر لیں. اور بلاول صاحب کی بار بار تقریریں دکھائی جا رہی ہیں, بار بار آپ کو کبھی مل رہے ہیں صحافیوں سے, کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں, لیکن ان سے بیانیہ نہیں بن پا رہا. اچھا ایک اور خبر, 4 اکتوبر کو خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کے قافلے نکلیں گے. اگر ان کو اٹک پل پر روکا گیا تو پھر وہاں وہ تقاریر ہوں گی جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوا تھا, اس کو آپ بھول جائیں گے. اور پھر وہاں سے 1 1.5 لاکھ بندہ جب اسلام آباد کی جانب بڑھے گا تو کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی اور نظام گر سکتا ہے. یہ جناب صدیق جان نے خبر دی ہے. اور پھر اب جناب ہر حال میں ڈی چوک پہنچنے کا اعلان ہے. علی مین گنڈا پور بھی یہ اب کہہ رہے ہیں, عمران خان کو حکم ہے. اور آج کے جس طرح احتجاج کامیاب ہوئے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب تو بات آگے بڑھ رہی ہے. انہوں نے ہر جگہ کنٹینرستان ہی بنانا ہے, لیکن اب کنٹینر بھی ہٹیں گے, لوگ نکلتے ہیں پہنچتے ہیں. آج جس طرح وکلا پہنچ گئے آپ دیکھیے سپریم کورٹ کے باہر, جنہوں نے نعرے لگائے, ہر طرف سے بند کر دیا تھا اللہ کے ریڈ زون کو. بلوچستان سے نوجوان رہنما سابق ضلع چیئرمین کھچی رند قومی اتحاد پاکستان کے صدر میر سردار خان رند نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا. سرپرائزز پر سرپرائزز مل رہے ہیں اس حکومت کو, سرپرائزز پر سرپرائزز.
جس کو دبایا جا رہا ہے, جس کے بارے میں مریم نواز صاحبہ نے کہا نا وہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا شخص ہے, وہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں پنجاب پر. ان کی مینٹلٹی صبائیت سے باہر نکل نہیں رہی. پرانے نعرے لگایا کرتے تھے جس دور میں بے نظیر بھٹو اور ان کی والدہ کی تصاویر, نازیبہ تصاویر پھینکی جاتی تھیں, جعلی تصاویر, تو یہ اس دور سے بھی نہیں نکل رہے. اور آج بلاول بھٹو صاحب انہی کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں, اور تب بھی یہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگڑوں لگ گیا داغ, یہ نعرے اور وہی چیز کہ پختونخوا سے جناب حملہ آور ہوتے ہیں, یہ کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں. پہلے بھی مریم صاحب ان کے لیے دہشت گردی کا لفظ استعمال کر چکے ہیں. جو ووٹرز ہیں, سب سے زیادہ ووٹرز تحریک انصاف کے, ان کو بھیڑ بکریاں کہہ رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے بغیرت کا لفظ استعمال کیا تھا ایاز صادق نے جو اب اسپیکر بنے بیٹھے ہیں, اور میاں صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ سارے پاکستانی وہی غلط ہیں. اور یہ باقاعدہ الفاظ ہیں ان کی تقریر کے, ایگزیکٹ ورڈز ہیں جی, پاکستان کے لوگ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں. آپ نے کیوں نہیں پوچھا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو کیوں نکالا گیا؟ وہی اس سے نکل ہی نہیں رہے, مجھے کیوں نکالا, یہ کر دیا, وہ 5 ججوں نے یہ کر دیا. ماضی میں وہ جی رہے ہیں, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں, لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو نظر آیا کہ فرسٹریشن کا شکار ہے کہ جی اتنے لوگ کس طرح یہ نکل آئے عمران خان کے لیے. اصل قصہ یہ ہے, عمران خان نے سرپرائزز پر سرپرائزز دیے ہیں. چانسلر الیکشن سے عمران خان کو روکنا چاہتے تھے آکسفورڈ کے. خبر آئی کہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں 176 آکسفورڈ یونیورسٹی ارکان کی درخواست آ گئی ہے کہ جی اس نے الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے. 200 کے قریب لوگ ہیں جو درخواست دے رہے ہیں. تو یہاں کیا پاکستان کیا, وہاں بھی عمران خان کے ہی چرچے ہیں. یہ صورتحال ہے. اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو فوجی عدالتیں ہیں اس پر سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے, اس پر مطمئن نہیں کر پا رہے بلاول یا دیگر لوگ ان کو. باقی چیزوں میں تو بات آگے چل سکتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ان کا حال یہ ہے, یعنی سمینہ پاشا بڑی زبردست اینکر کہتی ہیں میرے باپ کے لیے لوگ نہیں نکلے, عمران خان کے لیے کیوں نکل رہے ہیں. اسی بات کا غصہ ہے جو بیٹی پنجاب پولیس سے عوام کو سوٹیاں مروا رہی ہے. یہ اب سمینہ صاحبہ نے لکھا ہے, بڑی زبردست اینکر ہیں. اور خبر دیکھیے, NHA نے قومی شاہراہوں پر ٹول ٹیکس بڑھا دیا. مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہاں جناب مسائل ہی میاں صاحب کے لیے کچھ اور نظر آ رہے ہیں. وزیر اعظم کی مصروفیات کے باعث کابینہ اجلاس ملتوی, پہلے بھی ملتوی ہو گیا تھا. جسٹس جمال مندوخیل نے تلخ حقیقت سے پردہ اٹھا دیا, کہا کہ میرے کزن نے کہا کہ مجھے کہا کہ سپریم کورٹ تو برباد ہو گئی ہے. یہ خود جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں میرے کزن نے کہا برباد ہو گئی. پھر مجھ سے پوچھا کس طرح, اس نے جب کہا میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, تمہیں کیا پتا, یہ کمیٹی کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, یا یہ جواب. لیکن لوگوں میں پرسیپشن ہے کہ سپریم کورٹ تباہ ہو چکی ہے. عرفان صدیقی صاحب پہنچے فضل الرحمان سے ملنے اور نواز شریف کا خصوصی پیغام پہنچایا. اب پیغام پہنچانے کے لیے رہ گئے ہیں جی. فضل الرحمان صاحب مان جائیں ورنہ بڑی مشکل ہوگی. اب دیکھیے نا وزیر خزانہ کیا ہیں, مہنگائی میں ہماری توقعات سے زیادہ کمی آئی ہے. کمال نہیں ہے, کیسے وزیر خزانہ ملیں آپ کو. عارف الوی سابق صدر کہتے ہیں IMF کے سربراہ کو بھی بٹھا دیا جائے تو ملکی معیشت نہیں چل سکتی. جب اتنا عدم استحکام ہوگا, اور اس کا باعث یہ ہے کہ آپ نے ووٹ چوری کروائے ہیں, آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے مینڈیٹ پر, تو کیسے استحکام آ سکتا ہے. اچھا, آغا شیخ سرور بہت اچھے نوجوان صحافی. فیصل آباد کی پولیس شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار, اس وقت مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑ رہی, مسجدوں میں نمازیوں کے اوپر شیل پھینکے جا رہے ہیں. یہ رپورٹ ہوا. عمران خان کو UNO میں خطاب اور اڈے دینے کے جواب میں ایبسولوٹلی ناٹ کہنے, صلاح الدین ایوبی محمود غزنوی کی طرح ننگے پاؤں مدینہ شریف میں چلنے اور غزہ کے لیے سفارتکاری کی سزا دی جا رہی ہے. نور الحق قادری کا یہ بیان آیا ہے, سابق وزیر کا. اچھا, اور جناب اس کے علاوہ آپ دیکھیے نواز شریف صاحب نے الفاظ کا استعمال کیے, پنجاب پر یہ الغار, پنجاب پر حملے, یہ اس طرح کہہ رہے ہیں تم لڑائی کرانا چاہتے ہو, فلاں کروانا چاہتے ہو, یہ آپ کروانا چاہ رہے ہیں. تو وہی بات ان کی وہ سوچ اس سے باہر نہیں آ رہی. اچھا, عمران خان صاحب نے تعریف کی علی مین گنڈاپور کی, کہا علی مین گنڈاپور ہیرو ہے, اس کو حکومت جانے کی بھی کوئی پرواہ نہیں. علی مین گنڈاپور سے متعلق مجھ سے منسوب خبریں بے بنیاد ہیں. عمران خان کی صحافیوں سے ڈیالہ جیل میں گفتگو. اب حکومت جاتی ہے تو یہ کیا کریں گے, اچھا وہاں پر گورنر راج لگوائیں گے. یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مختلف شہروں میں صورتحال, آپ سوچ نہیں سکتے جو خیبر پختونخوا میں حالات بن جائیں گے, تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہاں پر ان سے کنٹرول مشکل ہو چکا ہے مختلف شہروں میں. خیبر پختونخوا کے کسی ایک شہر میں بھی ہوا, ایک گاؤں میں, ان سے کنٹرول ہی نہیں ہونا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں ایک اور ہی لہر آ جائے گی, تصور نہیں جس کا کیا جا سکتا. اسی لیے ورنہ کب کا گورنر راج لگاتے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے اور ان کو مارا جا رہا ہے, لیکن اگر پولیس والا ان کے پاس آئے تو ان کو کوئی نقصان پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں پہنچا رہے. یا آغا شیخ سرور نوجوان ہے, یہ رپورٹ کر رہا ہے, صحافی ہے. عوام بے خوف ہو چکی ہے, پولیس شیلنگ کر رہی ہے اور عوام عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہی. عمران بھٹی یہ بڑے زبردست صحافی ہیں, بڑے اداروں سے وابستہ ہیں.
اچھا، محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان کو بتایا کہ آئینی ترمیم کا مسودہ وہی ہوگا جو پہلے آیا تھا. یہ رضوان غلزئی کہہ رہے ہیں جی، خبر دے رہے ہیں. فیصل آباد میں تمام رکاوٹوں کے باوجود لوگ گھنٹہ گھر چوک پہنچ گئے. میاں والی میں کمیٹی چوک پر تحریک انصاف کے کارکنوں پر پولیس کی شیلنگ، لوگ پیچھے نہیں ہٹے. سپریم کورٹ نے علی ظفر کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دی. سماعت کل تک ملتوی ہو گئی، آخرکار اجازت تو مل گئی. اب دیکھتے ہیں کہ علی ظفر کو عمران خان کیا کہتے ہیں اور پھر وہ کورٹ میں آ کر کیا کہتے ہیں. باقی سب کو پتا ہے کیا فیصلہ آنا ہے، کیا ہو رہا ہے. اب تو آپ دیکھیے رپورٹر زبیر علی خان جیسے رپورٹر، ان کو کینگرو کورٹس کہہ رہے ہیں، کینگرو کورٹس جو بس ایسے دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں، وہاں انصاف وغیرہ کچھ نہیں ملتا. بیرسٹر گوہر خان سے متعلق بے بنیاد خبریں چل رہی ہیں. بیرسٹر گوہر خان بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کو کس طرح بزدل کہہ سکتا ہوں، عمران خان کا بیان ہے. وفاقی وزراء شارع دستور پر خود بھی پھنس گئے، جس کے بعد انتظامیہ نے مارگلہ روڈ کھول دیا. آپ یہ دیکھیے نا، وفاقی وزراء خود پھنس گئے، اتنا برے طریقے سے کرفیو نافذ تھا یہاں پر. بینچ تشکیل دینے والی کمیٹی نے ممبران بینچ کا حصہ ہیں، خود کیسے بینچ کی تشکیل قانونی قرار دے سکتے ہیں. علی ظفر کا یہ بیان سامنے آیا ہے. بدترین شیلنگ کے باوجود عوام سڑکوں پر نکل رہی ہے اور ساتھ میں اپنے بچوں اور ماؤں بہنوں کو بھی لے کر آ رہی ہے. کمال ہے، عورتیں بچے بھی باہر نکلے ہیں جی، یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طرح بہاولپور کے مناظر دیکھیں، لوگ نکل رہے ہیں. جس شہر میں ہوگا آپ دیکھیں گے لوگ نکلیں گے. لوگ اس نظام سے، اس گندے بدبودار غلیظ نظام سے تنگ آ چکے ہیں. یقین کریں آپ، گھٹن کا ماحول ہے اتنا زیادہ یہاں پر. آج تمام رکاوٹوں کے باوجود تحریک انصاف کا احتجاج تو تمام اضلاع میں ہوا، مگر تعداد کے اعتبار سے فیصل آباد نمبر لے گیا جناب. یہ رپورٹ ہو رہا ہے، رپورٹ. فل کورٹ بلانا ہی مسائل کا حل ہے، راجہ محسن اعجاز یہ کہہ رہے ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں. طارق بتین سینئر صحافی لکھتے ہیں، اچھا فراڈ کہا، عمراندار، ساز زدہ اور بیگمات کا کرش وغیرہ جیسے معطر لفظ نہیں کہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کچھ نہیں ہے. ماضی میں ججز کے بارے میں کیا کیا کہا گیا کہ جی عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں، کرتے وہ کرتے ہیں. ابھی شریلا میمن صاحب نے ایک عجیب کام کیا ہے، عجیب سی انہوں نے چھوڑی ہے. ویسے میں دیکھ رہا تھا درجنوں لوگ ہی صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ریلیف پر ریلیف ایک شخص کو مل رہا ہے. وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، کون سا ریلیف جناب؟ ریلیف تو وہ ملتے ہیں جو نیب سے آپ کو مل رہے ہیں. گاڑیاں بھی لے گئے اور ریلیف پر ریلیف. ریلیف تو آپ ہے کہ وہ کس طرح آپ سزا ہوتی ہے تو آپ ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں. آپ کا کوئی لیڈر جو ہے وہ کبھی جیل میں رہا ہے؟ ہاسپٹل میں ہی جیلیں کاٹتے تھے وہ. عمران خان عوام کی آزادی کی خاطر جیل میں گرمی سردی برداشت کر رہا ہے. علیمہ خان کی، عمران خان کی بہن کی جیل کے باہر گفتگو. وسیم ملک کورٹ رپورٹر ہیں، لکھتے ہیں قصہ مختصر یہ کہ قاضی فائزہ سمیت 4 دیگر ججز پر مشتمل ایک گروہ، ہوئے بینچ نہیں کہہ رہے، ایک گروہ غیر قانونی بینچ میں بیٹھ کر آئینی تشریح کے مقدمے پر فیصلہ دے گا. نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ جمع حکومت ایک آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے جو عدلیہ کی آزادی اور بنیادی حقوق سے متصادم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اس کے بعد کہانی ہی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کیا بچے گا. اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا ہم یہ اس کی بنیادیں ہلا دیں گے ملک کی. اور وہ جس طرح میاں نواز سے بولے ہیں جی وہ ریاست کے ستونوں نے ریاست کا خیال نہیں کیا. تو اب پتہ لگے گا جب ایک ستون ہی آپ توڑ دیں گے، اس کے بعد آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ہونا کیا ہے، اور آپ سے چیزیں بالکل نہیں سمجھ رہی. اگر یہ آئینی ترمیم ہو گئی تو میری بات آپ نوٹ کر لیجئے، اس کے بعد ایسا کیوس ہونا ہے کہ یہ پچھتائیں گے کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، ہم سے کیا کروا دیا گیا ہے. ابھی یہ اندھے ہوئے ہیں اقتدار کے نشے میں، جن کو دکھایا جا رہا ہے بلاول کو، وہ تمہیں وزیر اعظم بنا دیں گے، وہ تمہیں ہٹا دیں گے، ورنہ شہباز شریف یہ کر کے جاؤ، نواز شریف باہر نہیں جانے دیں گے، یہ کر کے جاؤ. ہر صورت یہ آئینی ترمیم چاہیے. ان کو لگ پتہ جائے گا جب یہ ہو گئی، کیونکہ یہ ہارس ٹریڈنگ جب کھلے گی تو مجھے بتائیں کہ نون لیگ کے لوگ پیپلز پارٹی کو نہیں ووٹ ڈال ہوں گے بلاول کے لیے. پھر یہ خود نون لیگ والے پریشان ہو جائیں گے، یہ کیا ہو گیا ہے. ہارس ٹریڈنگ ہو گئی تو پھر وہاں بوریاں کھل سکتی ہیں، وہاں بھی ان کے لوگ غائب کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ایک فون آئے گا، یہ ویسے ہی جہاں کہیں گے ووٹ ڈال دیں گے، وہاں سے ادھر، ادھر سے ادھر. ایک عجیب تماشا لگے گا، آپ دیکھیے گا. اللہ حافظ.